پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ با لمحہ بڑھتی چلی گئی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھنٹوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پر اسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ کم بخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبیہ صورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ وہ کہنے لگا، یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر کو جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، لہم اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 30 دن گزر گئے۔ بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ یہاں اترتے ہی گدھے کی طرح کا عجیب و غریب جانور ملا۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور ان بالوں کی وجہ سے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تمہارا جاسوس ہے اور تم ہم سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہو۔ وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی بولا، ذرا مجھے نہلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ نہلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ ہاں پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا۔ خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، قیدی نے غصے برے لہجے میں کہا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زگر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا ذرا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ
کوئی لڑائی لڑے؟ مسافر بولے، ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابعدار میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کا جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا اور دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے انہماک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ اس فتنہ دجال ہی ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف، وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف بحر ہند ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں اور محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم و جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصاری دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے از بر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی، ذی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے دائی علی الحق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ منورہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 ہجری میں ملک شام کے گاؤں
جرون میں وفات پائی اور اسی گاؤں میں محو استراحت ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔